اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات کے متعلق انسان کو معلومات ہونا، یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے اور اتباع کا بھی تقاضا ہے۔ ہر آدمی کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہوتا ہے اس کی گھر کی زندگی، جس میں گھر والیاں، اس کی بیویوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو تھیں، ان کے بارے میں جاننا، ان کی معلومات رکھنا ہمارا دینی تقاضا بھی ہے اور شریعت کے معاملات کو سمجھنے کے اعتبار سے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے بہت سی ایسی ہیں جو راویہ حدیث تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات ذکر کی ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آسمانوں سے جبرائیل امین لے کر آئے ہیں، وہ آپ کے گھر میں ہی لے کر آئے ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، آپ کے گھر میں جو قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے، جو وحی نازل کی جا رہی ہے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، سیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بیویاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خصوصی اعزاز دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ جو بھی زوجہ نبی بن چکی ہے وہ اب سارے مومنوں کی ماں ہونے کا اعزاز اور لقب رکھتی ہیں، اسی لیے ان کو امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز ہمیں قرآن مجید یہ بھی سمجھاتا ہے کہ عام طور پہ کوئی شخص دنیا سے چلا جائے تو اس کی بیوی کہیں اور شادی کر سکتی ہے بیوہ اپنی عدت گزارنے کے بعد، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، اللہ نے ان کے لیے اعزاز رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان خواتین سے دنیا کا کوئی بھی انسان نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو زوجات ہیں، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیویاں ہیں اور جنت میں بھی آپ کی بیویاں ہیں، سب کی سب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 11 نکاح کیے تھے، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی 9 بیویاں قید حیات تھیں، زندہ تھیں، اور 2 آپ کی زندگی میں وفات پا چکی تھیں، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری تھیں زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کثرت سے آپ کا یہ شادیاں کرنا، کیونکہ اسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو بھی امتی ہیں ان سب کے لیے یہ ہے کہ 4 تک اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ ایک مرد زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 4 خواتین سے نکاح کر سکتا ہے۔ زیادہ نکاح اس صورت میں ممکن ہے کہ کسی بیوی کو چھوڑ دیا، کوئی بیوی فوت ہو گئی، بیک وقت 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت تھی جن میں یہ تھا کہ آپ اس سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور ایک موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو بیویاں ہیں وہ بیویاں ہیں، نہ ان میں سے کسی کو کم کیا جائے گا اور نہ مزید کوئی شادی کر کے ان پر اضافہ کیا جائے گا۔ یہ 9 خواتین اس وقت حیات تھیں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو 9 کی 9 آپ کے عقد زواج میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت ان خواتین اسلام کو عطا کی، ان کو چنا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زندگی کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے، آپ کی صحبت کے لیے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ تو چونکہ چناؤ اللہ تعالیٰ کا ہے تو یہ خواتین بھی اعزاز رکھتی ہیں، ایک مقام رکھتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں۔ چونکہ ان کا ناطہ اور تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا ہے تو ان کا ذکر بھی باقی رہ گیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اللہ نے بلند کیا، آپ کی شان بھی بلند کی ہے، اور جو چیز آپ سے منسلک رہی، جڑ گئی، آپ کا ساتھ دیا، اس کا ذکر بھی باقی رہ گیا، اس کی یادیں بھی موجود رہ گئیں۔ تو اس لیے ہم ان خواتین اسلام کا، امہات المؤمنین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ البتہ یہ 4 سے زیادہ شادیاں، یعنی 11 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے، یہ کوئی جس طرح کے بعض لوگ یہ باور کرواتے ہیں یا پیش کرتے ہیں کہ کوئی نعوذ باللہ، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کوئی رنگیلی مزاج کی تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ الفاظ صرف میں اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے یہ چیزیں ذکر کی ہیں، یہ الزامات لگائے ہیں۔ دیکھیں، جوانی کی مستی اور رنگینیاں جو ہوتی ہیں وہ جوانی میں ہوتی ہیں، جب انسان جوش میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر جو شادیاں ہیں جس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، وہ ساری کی ساری آپ کی 50 کی عمر کے بعد کی ہیں۔ صرف ایک بیوی سیدہ خدیجہ تھی، آگے ہم جب تذکرہ کریں گے۔ 50 کی عمر کے بعد جب آپ کی زندگی کے 10 سال باقی رہ گئے تھے، مدینہ جب آپ تشریف لے آئے تھے تو دوسری یا تیسری شادی آپ کی وہاں پر ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں، اس کا مطلب یہ شادیاں صرف شادیاں نہیں تھیں، یعنی اس کا مقصد صرف کوئی نعوذ باللہ کوئی جنسی تسکین مقصود نہیں تھا، کوئی رنگینی مزاجی نہیں تھی۔ اس کے پیچھے بڑی حکمتیں تھیں، کیونکہ احکامات الہیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، یعنی اپنی مرضی سے نہیں چلتے تھے۔ یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں، جن میں سیاسی حکمتیں، سیاسی مقاصد، جو آپ سیدہ جویریہ
ام حبیبہ اور صفیہ رضی اللہ عن الصحابۃ اجمعین، ان خواتین اسلام کی شادی میں بغور دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے تشریعی حکمت، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک رسم و رواج کو توڑا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ اس رسم کو توڑنے کے لیے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا، یعنی آسمان سے آرڈر دے دیا کہ اب آپ کی بیوی ہیں۔ کوئی نکاح، کوئی عقد نکاح، کوئی ایجاب اور قبول، کوئی ولی، کوئی چیز اس کے اندر موجود نہیں تھی، بس اللہ تعالیٰ نے آرڈر نازل فرمایا، زوجنا، کہا کہ ہم نے آپ کی ان سے شادی کر دی ہے، یہ اب آپ کی بیوی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم ایک تعلیمی حکمت دیکھیں یا ایک زندگی گزارنے کی حکمت دیکھیں تو اس میں سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ باقی ایک زندگی گزارنے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو حقیقی شادی جس کو کہہ لیں کہ یعنی واقعتاً جو مقصود شادی سے شادی تھا وہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، تو اس لیے ہم ان خواتین اسلام کا امہات المؤمنین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ ان امہات المؤمنین سب سے راضی ہو، اور ان کا یہ اعزاز ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اللہ کے حکم سے بنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو جائے۔